آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں، ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جو آپ کی زندگی سنوار دے گا، جو غریب سے غریب شخص کو امیر سے امیر تر بنا دے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، سادہ سا عمل ہے۔ اس سادے سے عمل سے آپ کی زندگی اور آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، رزق آپ کا مقدر بن جائے گا، غریبی ختم ہو جائے گی، سارے قرض اتر جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے ہیں۔ عثمان وائس چینل دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی دعا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں کہ ایک مرغے کا صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی کو جو ہے وہ سنوار کر رکھ دے گا۔ یہ عمل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ عمل نہیں ہے، سادہ سا عمل بتاؤں گا۔ اس عمل سے آپ کی زندگی ایسے آسان ہوگی کہ جیسے کوئی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک دم آپ کی زندگی جو ہے آسان ہو جائے گی۔ بس آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، بس آپ نے عمل جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی سارا کچھ بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں، درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں، درود شریف کی بڑی رحمتیں ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ دن میں ایک نہ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ ابھی ہم مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگوں نے سنا کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا، جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھا یا سنا وہ کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں۔ تو ناظرین، ابھی ہم عمل کی جانب بڑھتے ہیں کہ عمل کے کیا فائدے اور کیا طریقہ کار ہے۔ ناظرین، عمل کے بہت سے فائدے ہیں، اس عمل کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی ہمیں صدقہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اگر آپ پر کسی قسم کی مصیبت آئی ہوئی ہے، اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے ہر کام آسان ہو جائے گا۔ مشکل پریشانی، اگر آپ کی زندگی کو مشکلوں، پریشانیوں اور دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، تو اگر آپ یہ عمل جس طریقے سے میں بتاؤں گا اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ امن کا گوارہ بن جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقے کی تلقین کی ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی صدقہ کسی قسم کا بھی کرتے رہیے کریں، لیکن آج کا یہ جو عمل ہے یہ مرغے کا صدقہ ہے۔ اس سے ایسی برکتیں ہوں گی کہ اگر آپ کسی جاب کی تلاش میں، اگر آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں پر بھی آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں اور جاب جو ہے وہ آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ کو جاب مل نہیں رہی، تو اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے آپ کی جاب جو ہے وہ مل جائے گی اور اچھی پوسٹ ملے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بہن بھائی جو ہے وہ کسی کاروبار میں اگر انوالو ہے، اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس سے آپ کا کاروبار جو ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا کاروبار پروفٹ گین کرے گا اور نقصان سے جو ہے وہ چھٹکارا ہو جائے گا اور کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر میرے کوئی بہن بھائی بے اولاد ہے، جن کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اگر آپ یہ آج کا یہ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اولاد بھی ملے گی، آپ کو جو ہے اولاد نرینہ ملے گی، اور انشاءاللہ جو میرے بھائی بہن ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں، جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اگر وہ یہ عمل اس نیت سے کریں گے کہ میری شادی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کا سبب جو ہے نیک بنائے گی۔ تو ناظرین، ابھی عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار بہت ہی سادہ ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بس ایک مرغے کا صدقہ جو ہے اس کے مطابق یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار کیا ہے کہ مرغے کا صدقہ، تو چلو آپ کے ذہن میں ابھی سوال آئے گا کہ مرغے کا صدقہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دینا کس طریقے سے ہے، اس کا عمل کس طریقے سے، اس کا وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ ہماری مشکل پریشانیاں ختم ہو سکے۔ تو ابھی عمل کی جانب بڑھتے ہیں کہ عمل کا طریقہ کار کیا ہے۔ عمل کا طریقہ کار ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے بالکل دھیان سے سننا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ تو ناظرین، آپ نے دن میں یہ بات بتا دوں کہ وقت اور دن کی کوئی قید نہیں، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ایک نماز پڑھیں دن میں، 5-6 نمازیں ویسے پڑھا کریں، لیکن دن میں کوئی نہ کوئی ایک نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے یہ عمل شروع کر لینا ہے، نماز پڑھ کے آنا ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی ہے تو وہ گھر میں یا کہیں بھی مسجد میں نماز پڑھ کے گھر واپس آئے،
سیدھا مرغے والی شاپ پہ جائے۔ اگر کوئی میری بہن ہے تو وہ گھر میں کسی کو کہہ دے کہ نماز پہلے پڑھ لے، پھر گھر میں کسی کو کہہ دے کہ یہ مرغا لے آؤ۔ مرغا لانے کے بعد آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے تو بچے کے سر سے آپ نے یہ مرغا وار کا آپ کو مطلب پتہ ہوگا کہ وارتے کس طریقے سے ہیں، یعنی مرغے کو پکڑ لینا ہے۔ مرغے کو پکڑ کر جس بندے پر کوئی مشکل یا پریشانی آئی، اگر آپ کو چاہیے اپنے ہی آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے تو آپ نے اپنے سر سے وار لینا ہے۔ اگر آپ کے بچے پر یہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی بھی رشتہ دار پر مصیبت آئی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے سر سے وار لینا ہے۔ سر سے وارنے کے بعد ناظرین آپ نے پہلے اس کو سر سے وارنے سے پہلے اس پر ایک وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ سامنے رکھ لینا ہے مرغا۔ سامنے رکھنے کے بعد آپ نے ناظرین پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ناظرین 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو ناظرین 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار آخر میں پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ناظرین اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنی کہ یا اللہ جی یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اس طریقے سے کر رہا ہوں اور اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اس حاجت کے لیے کر رہا ہوں۔ یا اللہ جی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے پہلے بھی دیتا آیا ہے رزق اور آج بھی دے گا، اور آج جو میرے پر مشکل وقت آیا ہوا ہے اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ تو ہی ٹالے گا۔ تو ناظرین جب آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر مشکل پریشانی ختم کر دیں گی۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ نے ناظرین وہ جو وظیفہ پڑھا تھا اس کو مرغے پر پھونک دینا ہے، اور جس بندے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی مشکل پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، تو اپنے اوپر پھونک لینا ہے۔ پھونکنے کے بعد مرغے پر ہی پھونک لینا ہے۔ پھر آپ نے ناظرین مرغے کو اٹھانا ہے، مشکل پریشانی جس کے اوپر ہے اس بندے سے وار کر سر سے یہ مرغا کدھر کرنا ہے۔ مرغے کا آپ بتاتا ہوں کہ مرغا کدھر کرنا ہے، یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا۔ مرغا ناظرین آپ نے گلی محلے، اپنے پورے گاؤں یا کسی بھی اپنی جگہ میں اپنے ارد گرد سب سے پہلے اپنے نزدیک دیکھنا ہے، یا اپنے رشتہ داروں میں سے اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہے جس کو مطلب 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی، بہت ہی غریب ہے، جو آپ کے ذہن کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کو یہ صدقہ لگ سکتا ہے، تو ذہن میں اپنی ریسرچ کرنے کے بعد اس بندے کو یہ دینا ہے مرغا، تاکہ مرغے کا صحیح استعمال آگے ہو سکے، کیونکہ یہ صدقے والا مرغا ہے۔ تو ناظرین اس بندے کو دینا ہے اور اس بندے کو کہنا ہے کہ یہ صدقے کا مرغا ہے اور ہمارے لیے دعا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جی میں نے اپنا عمل پورا کر دیا، یا اللہ جی یہ میں نے اس لیے عمل کیا، تو یا اللہ جی میری یہ حاجت ہے، میری یہ پوری فرما دے۔ پھر ناظرین آپ نے جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ عمل کر لیا ہے۔ عمل کرنے کے بعد ناظرین آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، زندگی کی تمام مشکل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، تم مجھ سے مانگ کر دو، دیکھو میں تمہیں چھپڑ پھاڑ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی